سورہ یوسف جو ہے ایسی صورت ہے اور ایسی پوری تفصیل ہے جس کو خود پروردگار عالم نے بھی قرآن میں احسن القصص کہا ہے، یعنی جتنے بھی بیان ہیں ان سب میں سب سے زیادہ خوبصورت بیان ہے۔ اور اس کے احسن القصص ہونے کی وجہ بھی مفسرین نے بیان فرمائی کہ یہ تمام جو ہے بیانات ہیں، جو واقعات ہیں قرآن عظیم کے اندر، ان میں سب سے اچھا اس کو کیوں کہا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کے سیکھنے کے لیے اس کی پوری زندگی اس واقعے میں موجود ہے۔ سمجھ لیں، بھائیوں کا حسد بھی ہے، کینہ بھی ہے، ماں سے جدائی بھی ہے، والد سے جدائی بھی ہے، تکلیفیں بھی ہیں، بیچا جانا بھی ہے، حسد کیا جانا بھی ہے، جیل میں بند ہونا بھی ہے، الزامات لگنا بھی ہے، پھر اللہ کی نوازشیں بھی ہیں، پھر بڑا عہدہ اور منصب ملنا بھی ہے، سیاست بھی ہے، حکومت بھی ہے، ساری چیزیں ہیں۔ تو ایک ہی واقعے کے اندر یعنی ہماری زندگی کے تمام نشیب و فراز جو کچھ ہماری زندگی میں ہوتا ہے، اس واقعے کے اندر تمام چیزوں کو رکھا گیا، یعنی شروع سے لے کر آخر تک یہ پوری تفصیل جو ہے اس میں بیان کی گئی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کے بڑے جلیل القدر پیغمبر، اللہ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو 12 بیٹوں سے نوازا۔ کتنے؟ 12 بیٹے۔ ان کی شادی ان کے ماموں کی بیٹی سے ہوئی جن کا نام تھا لیا بنت لیان۔ ان سے 6 بیٹے ہوئے، پھر آپ کے 2 نکاح اور بھی ہوئے جن سے اللہ نے 4 بیٹے عطا فرمائے۔ پھر ماموں کی بیٹی کا جب انتقال ہوا جن کے 6 بیٹے تھے تو ان کی دوسری بہن سے یعنی ماموں کی دوسری بیٹی سے حضرت یعقوب علیہ السلام نے دوبارہ سے نکاح فرمایا جن کا نام تھا راحیل۔ کیا نام تھا؟ راحیل۔ انہی کے شکم مبارک سے 2 بیٹے پیدا ہوئے، انہی میں سے ایک حضرت یوسف علیہ السلام ہے اور دوسرے بھائی آپ کے بنیامین ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام سے یعقوب علیہ السلام کو بے پناہ محبت تھی۔ یہاں ایک بہت سمجھنے والی بات ہے، قرآن نے اسی لیے اس کو سب سے اچھا بیان کہا کیونکہ اس میں سب کچھ ہے۔ یعنی یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے ہیں لیکن محبت کے معاملے میں سب برابر نہیں ہے۔ محبت جو ہے یوسف علیہ السلام سے زیادہ ہے، یعنی ایک لمحے کی جدائی بھی گوارا نہیں ہے۔ اب یہاں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ صاحب بندے نے جرم کیا، بندے نے جرم کیا کہ کسی ایک سے زیادہ محبت کی۔ یہ دل کے معاملے ہیں جس پر انسان کا کنٹرول نہیں چلتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے کسی سے محبت زیادہ ہوتی ہے، کسی سے کم ہوتی ہے، اور کم اور زیادہ محبت ہونے کی وجوہات ہوتی ہیں، بغیر وجہ کے نہیں ہوتی ہے۔ بے خودی بے سبب ہوتی نہیں غالب، کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے، تو کچھ نہ کچھ وجہ ہوتی ہے محبت کے لیے۔ کسی کا اخلاق زیادہ اچھا ہو، آپ کے 10 دوست ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ جو 10 دوست ہیں بنائے تو آپ نہیں، لیکن آپ خود بتائیے کیا ان 10 لوگوں سے آپ کی محبت برابر ہے؟ 10 سے برابر نہیں ہوتی ہے۔ اور اس معاملے میں اللہ نے ہمیں معذور رکھا ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ یہ دل کا معاملہ ہے۔ کسی کو دل زیادہ مانتا ہے، کسی کو کم مانتا ہے، کسی کو نارمل مانتا ہے، کسی کو بہت زیادہ خاص مانتا ہے۔ تو 10 دوست ہمارے لیے برابر نہیں ہوتے، دوست سب ہیں، ٹھیک ہے، کوئی رازدار ہوتا ہے، کوئی ہم راز ہوتا ہے،
کسی سے پریشانیاں شیئر کی جاتی ہیں، کسی کے کاندھے پہ سر رکھ کے رویا جاتا ہے، کسی سے دل کا حال بیان کیا جاتا ہے، کسی سے مدد لی جاتی ہے، کسی کو مدد دی جاتی ہے، کسی کے ساتھ زندگی میں تعاون کیا جاتا ہے۔ ہیں سارے دوست، لیکن ریلیشن سب سے الگ الگ ہے، محبت میں سب میں فرق ہے، کوئی ہمراز ہے، کوئی رازدار ہے، کسی سے لینا ہے، کسی سے دینا ہے، یہ ساری چیزیں الگ ہیں بالکل۔ تو ہم کسی سے محبت اس کے اخلاق کی بنیاد پر زیادہ کرتے ہیں، یہ ایک وجہ ہے۔ کوئی بہت زیادہ نیک ہے، پرہیزگار ہے، تو اس پرہیزگاری کی بنیاد پر زیادہ محبت کرتے ہیں۔ کوئی بہت زیادہ عبادت گزار ہے، ہم اس لیے محبت کرتے ہیں۔ کوئی بہت زیادہ احساس مند ہے، دوسروں کے لیے احساس کرتا ہے، اس لیے زیادہ محبت ہوتی ہے۔ بہرحال کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام سے محبت زیادہ ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ ان کی ماں راحیل بچپن ہی کے زمانے میں انتقال کر گئی تھی، ہے کہ نہیں؟ تو جو دوسرے آپ کے بیٹے تھے وہ جوان تھے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام بالکل بچپن کا دور آپ کی ماں انتقال کر گئی۔ تو جس بچے کی ماں انتقال کی جاتی ہے، صرف والد ہی نہیں بلکہ خاندان کے تمام لوگ اس میں خاص توجہ دیتے ہیں۔ ایک تو یہ وجہ تھی۔ فرماتے ہیں دوسری وجہ یہ تھی کہ چونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام خود اللہ کے پیغمبر ہیں، اور اللہ نے انہیں یہ کمال عطا فرمایا کہ پیغمبر کو اتنا علم اللہ دیتا ہے کہ وہ سارے معاملات اور حالات جانتا ہے۔ تو انہیں یہ علم تھا کہ اللہ تعالیٰ میرے بیٹے یوسف کو نبوت سے سرفراز فرمائے گا۔ میرا یہ بیٹا عام 11 بیٹوں کی طرح نہیں ہے، بلکہ یہ وہ بیٹا ہے کہ جس کو اللہ اپنے دین کے لیے چن لے گا اور آنے والے زمانے میں بڑا مقام و منصب عطا فرمائے گا۔ تو ان وجوہات کی بنیاد پر حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام سے بے پناہ محبت فرماتے تھے۔ اور رہا حسن، مصر کے لوگ بہت خوبصورت ہیں۔ میں مصر میں رہا 5.5-6 سال تک۔ مصر کے لوگ بہت خوبصورت ہیں، اور یوسف علیہ السلام کے بارے میں تو یہاں تک فرمایا گیا حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ سمجھ رہے؟ یوسف علیہ السلام کا حسن تھا کہ وہاں کی عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ دی تھی۔ اس کی پوری تفصیل آپ کے سامنے آئے گی۔ اب آپ کو یہ شروعاتی جو بیسک چیز تھی یہ سمجھ میں آ گئی، اب آگے کا جو واقعہ آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نے فرمایا نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وان کنت من قبلہ لمن الغافلین۔ اے میرے محبوب، ہم آپ پر جو ہم نے وحی نازل کی ہے اس میں سب سے بہترین بیان کر رہے ہیں، سب سے اچھا قصہ بیان کر رہے ہیں۔ لیکن سب سے اچھے سے مراد یہ جانتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے؟ سب سے اچھے سے مراد یہ ہے کہ حضور کے زمانے سے پہلے کے جتنے بیانات ہیں ان سب میں سب سے اچھا ہے۔ یہ بھی سمجھنے والی بات ہے۔ یہاں مقابلہ ہمارے نبی کے بیان سے نہیں ہو رہا ہے، حضور کی زندگی سے نہیں ہو رہا۔ حضور کی زندگی سے ہو ہی کیسے سکتا ہے؟ حضور کی زندگی سے مقابلہ ہو ہی کیسے سکتا ہے؟ بات یہ ہے ہی نہیں۔ فرمایا میرے محبوب، آپ کے زمانے سے پہلے جتنی امتیں، جتنی قومیں گزری ہیں، ان میں جتنے واقعات ہوئے ہیں، ان میں سب سے اچھا یہ بیان جو آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ۔ فرمایا میرے محبوب، اس سے پہلے جب تک ہم نے آپ کے یہ نازل نہیں کیا تھا، آپ کے پاس اس کی خبر نہ تھی۔ آپ جانتے ہیں یہودیوں نے جو ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پوری تفسیر کو خلاصے کے طور پر بیان کر دیا، اور یہ ذکر پچھلی کتاب میں توریت میں موجود۔ اس دن انہیں جا کے یہ یقین ہوا کہ چونکہ انہیں کسی نے یہ پچھلے امتوں کا ذکر ہے، ان کو معلوم ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ واقعی یہ نبی برحق ہیں جن کی طرف اللہ وحی نازل فرماتا ہے، وحی کے ذریعے انہوں نے جانا ہے۔ اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔
فرمایا محبوب یاد کر اس وقت کو جب یوسف نے اپنے والد گرامی سے کہا میرے والد انی رأیت 11 کوكبا، میں نے 11 ستارے دیکھے ہیں، ایک چاند دیکھا ہے، ایک سورج دیکھا ہے، میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہ سب کے سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ اب واقعہ یہیں سے شروع ہوتا ہے اور ختم بھی اسی بات پر ہوتا ہے، یاد رکھیے گا۔ انہوں نے کہا اپنے والد گرامی سے، یہ جب خواب دیکھا تھا حضرت یوسف علیہ السلام نے، وہ شب قدر تھی، جمعہ کی رات تھی، اور حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر 12 سال تھی اس زمانے میں۔ انہوں نے کہا میرے والد میں نے ایسا ایسا خواب دیکھا، 11 ستارے ہیں، ایک چاند ہے، ایک سورج ہے، وہ سب کے سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين۔ فرمایا میرے بیٹے تم اپنا خواب اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا۔ قرآن کی اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے، مفسرین فرماتے ہیں کہ انسان کو اپنا خواب ہر شخص کے سامنے بیان نہیں کرنا چاہیے۔ حکم یہ ہے اچھا خواب کسی دشمن اور حاسد کے سامنے بیان نہ کرے۔ سمجھ لو، اچھا خواب کسی دشمن اور حاسد کے سامنے بیان نہ کرے، اور اگر برا خواب دیکھے تو وہ کسی سے بیان نہ کریں، بلکہ برا خواب دیکھنے کے بعد جیسے آپ جاگیں تو الٹی سائڈ 3 بار ٹھکا دیں۔ سمجھ رہے ہو؟ تو خواب بھی ہر شخص سے نہیں بتانا چاہیے۔ جو آپ کا خواب سننے کے بعد خوش ہونے والا ہو، نظر نہ لگانے والا ہو، اور اس خواب کا مطلب سمجھنے والا ہو، اس کا ذہن اتنا اپڈیٹ ہو، ایسے لوگوں کو خواب بتانا چاہیے جو آپ کے ہمدرد ہو۔ فرمایا لا تقصص رؤياك على إخوتك، فرمایا میرے بیٹے اپنے بھائیوں کو خواب نہ بتانا اپنا جو تم نے خواب دیکھا ہے، کیونکہ اگر تم نے اپنا خواب بیان کر دیا تو وہ لوگ تم سے حسد کرنے لگیں گے، تمہارے لیے جال بچھانے لگیں گے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ والد ہے تو اپنے سارے اولاد کے مزاج سے واقف ہی ہوتا ہے کہ اس کا مزاج کیسا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ ان الشیطان للانسان عدو مبین، کیونکہ شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے اس لیے کہا کہ چونکہ وہ بھائی کے طور پر نہ بھی کرنا چاہیں لیکن شیطان وسوسے ڈال کے دشمنی کرا دے گا، اس لیے تم اپنا یہ خواب چھپا کر رکھنا۔ آگے اس کی وضاحت بھی فرمایا وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى آبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ فرمایا ان قریب میرا رب تجھے چن لے گا۔ آپ کی تعبیر بتا رہے، فرمائے ان قریب میرا رب تجھے چن لے گا اپنے دین کے لیے، وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور تجھے خوابوں کی تعبیر کا علم عطا فرمائے گا۔ تو جو چن لے گا خواب کی تعبیر کا علم عطا فرمائے گا، اور جس طرح اس نے یعقوب کی اولاد پر اپنی نعمتیں دے کر احسان فرمایا، اسی طرح اللہ تجھ پر بھی اپنی نعمتوں کا نزول فرمائے گا۔ جس طرح یعقوب پر، ان کے والد اسحاق پر، ان کے والد ابراہیم پر اللہ نے جس طرح نعمتیں نازل فرمائی تھی، اللہ تجھے بھی وہ نعمتیں عطا فرمائے گا۔ بے شک ہمارا رب علم اور حکمت والا ہے۔ لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلسَّائِلِينَ، یوسف اور ان کے بھائیوں کے جو ہے اس واقعے میں نشانی ہے سوال کرنے والوں کے لیے۔ اذ قالوا ليوسف واخوه احب الى ابينا منا ونحن عصبة، اب ہوا یہ کہ بھائیوں کو آپس میں ذرا سی پریشانی ہوئی، کہ ہمارے والد گرامی کی ساری توجہ جو ہے ہمارے بھائی یوسف پر رہتی ہے، ہمارے اوپر تو توجہ نہیں دیتے، یا بلکہ یہ کہہ لیجیے کہ ان سے زیادہ محبت کرتے ہیں، ہم سے اتنی محبت نہیں کرتے، لہذا کچھ ایسا کریں کہ ان سے محبت کم ہو جائے اور ہم سے محبت زیادہ ہو جائے، یا پھر کم سے کم برابر ہو جائے۔ یعنی ان کی جو کوشش تھی صرف یہ تھی کہ والد صاحب جتنی یوسف سے محبت کرتے ہیں ہم سے بھی محبت کریں۔ آپ خود بھی والد ہیں، آپ کے گھر میں 2 بچے 4 بچے، 2 بیٹے 2 بیٹیاں 3 بیٹیاں، جتنی بھی ہے اللہ نے دی ہے، آپ کو خود کو معلوم ہے کہ سب سے محبت برابر نہیں ہے۔ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جن سے انسیت زیادہ ہی ہوتی ہے،
کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جن سے تھوڑا سا دلی لگاؤ زیادہ ہی ہوتا ہے، وہ نہ میں نہ دیکھنے کو تو آدمی کھانا بعد میں کھاتا، پہلے جا کے پوچھتا وہ کہاں گیا، سمجھ لیں؟ تو یہ ایک فطری چیز ہے، اس میں برابری نہیں ہو سکتی۔ اذ قال یوسف واخوه احب الى ابینا منا ونحن عصبہ، انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کیا ان سے زیادہ محبت ہے، حالانکہ ہم اپنے والد کے زیادہ کام آئیں گے، ہم تو پوری ایک جماعت ہے، یوسف کا ایک چھوٹا بھائی ہے اور ہم تو 10 لوگ ہیں اور جوان ہیں بالکل، بکریاں ہم چرانے لے جاتے ہیں، گھر کے کھانے پینے کی ساری چیزوں کے انتظامات ہم کرتے ہیں، جوان ہیں، والد کے ہم زیادہ کام آتے ہیں، تو فطری تقاضا تو یہ ہے کہ جو زیادہ کام آتا ہو اس کی زیادہ لگا ہونا چاہیے، زیادہ محبت ہونا چاہیے، لیکن مسئلہ چونکہ یہ دل کا ہے۔ ان ابانا لفی ضلال مبین، تو بھائیوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہمارے باپ تو جو ہے نا بس یوسف کی محبت میں گرفتار ہو گئے ہیں، بس یوسف ہی کی محبت میں گرفتار ہیں۔ اب سارے بھائی جمع ہوئے کہ اب اس کا حل کیا نکالیں، اس کا حل کیا نکلے، مشورہ ہونے لگا، ٹھیک ہے، مشورہ ہوا، اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخل لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین۔ آپ کے 10 بھائی بیٹھے مشورہ کرنے کے لیے، تو ان میں پہلی رائے آئی اقتلوا یوسف، یوسف کو قتل کر دو، مرڈر کر دو، قتل کر دو یوسف کو، اب اطرحوه ارضا یخل لکم وجہ ابیکم، یا کسی ایسی دور جگہ لے کر ان کو پھینک کر آ جاؤ کہ یہ واپس نہ آ سکے، جنگل میں نے بھیڑیے کھا جائیں، تو جب آپشن نہیں ہوگا تو والد کی توجہ ہماری طرف رہے گی، سمجھ آئے گی؟ آپشن ہی نہیں ہوگا پھر ہم رہ جائیں گے، تو مجبوری میں ہماری طرف دیکھیں گے، ہم پر توجہ دیں گے، تو یا تو قتل کر دو، دوسری رائے ہے یا تو قتل نہ کرو، تو اتنی دور جگہ ان کو جنگل میں کہیں چھوڑ کر آ جاؤ، واپس نہ ان کو بھیڑیے کھا جائیں، تو ہمارے بات جو ہے والد صاحب توجہ دیں گے۔ اور پتہ کیا کہا، وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، بھائیوں نے کہ یا تو قتل کر دو یا دور چھوڑ کر آ جاؤ، ان کو بھیڑیے کھا جائیں، تو یہ جرم ہے، وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، اور اس کے بعد ہم اچھے کام کر کے نیک لوگ بن جائیں گے، وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، اور اس کے بعد کیا ہوگا، پہلے تو یہ جرم کر لیتے، وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، اور اس کے بعد ہم لوگ نیک لوگ بن جائیں گے، سمجھ لیں؟ قال قائل منهم لا تقتلوا یوسف، تو ان بھائیوں میں سے ایک نے کہا نہیں آپ قتل کرنا مناسب نہیں ہے، بھائی ہے ہمارا۔ اب دیکھو غور کرنے والی بات یہ کہ والد کی طرف سے بھی بھائی ہیں، اور ان 6 بھائی جو بڑے ہیں، جوان ہیں، جو سب سے پہلے ہیں، ان کی ماں اور یوسف علیہ السلام کی ماں سگی بہنیں، تو خالہ زاد بھائی بھی ہوئے، اور والد کی طرف سے خون کا رشتہ بھی ہے، ٹھیک ہے، لیکن جس پر شیطان حملہ کر دے اسے کوئی نہیں بچا سکتا ہے سوائے اللہ کی رحمت کے۔ قال قائل منهم لا تقتلوا یوسف، بیٹھ جاؤ بھائی صاحب بیٹھ جاؤ، انہوں نے کہا یوسف کو قتل نہ کرو، بلکہ زیادہ مناسب رائے یہ ہے کہ کسی اندھے کنویں میں ڈال دیں۔ کہاں ڈالیں؟ اندھے کنویں میں، اندھا کنواں جس کو نظر نہ آتا ہو، جس کے چشمہ نہ ہو۔ اندھا کنواں جانتے ہیں آپ لوگ کیسا ہوتا ہے؟ نہیں، اندھا کنواں جو دیکھتا نہ ہو۔ اندھے کنویں کا مطلب ہوتا ہے اوپر سے جو تنگ ہو اور نیچے گہرا ہو اور اس کے اندر اندھیرا رہتا ہو، ٹھیک ہے، تو اس کو کہتے ہیں اندھا کنواں۔ تو کہا اس میں ڈال دو، ٹھیک ہے، تو اب اس میں جانے کے بعد میں 2-4 دن زندہ رہیں گے اور پھر انتقال کر جائیں گے، بھوکے پیسے رہیں گے، پانی میں رہیں گے، کہیں پھینکیں گے، پتھر سے لگ جائیں گے، تو ٹھیک ہے، ہمیں یہ بھی ہے بھائی ہم نے تو مارا نہیں تھا، ہم نے تو خالی کنویں میں ڈالا تھا، باقی جو ہوا وہ ہوا، یعنی پلاننگ چل رہی، مشورہ چل رہا ہے۔ پھر کہا کنویں میں ڈال دو، یا تو ایک صورت یہ بھی نکلے گی بعض السیارۃ ان کنتم فاعلین، یا تو ادھر سے کوئی قافلہ گزرے گا اور انہیں پیاس کی شدت تڑپائے گی تو وہ اپنا رسی کے ذریعے ڈول ڈالیں گے پانی لینے کے لیے، تو انہیں معلوم پڑ جائے گا کوئی بچہ ہے تو وہ اس کو نکال کر لے جائیں گے کسی دوسرے شہر میں اور وہاں لے جا کر بازار میں بیچ دیں گے، تو یوسف سے ہماری جان چھوٹ جائے گی۔
یہ مشورہ چل رہا، پلاننگ چل رہی ہے. پلاننگ ہوگی تو ہاں یار یہ صحیح ہے، قتل نہیں کرتے، لے جا کے کسی کنویں میں ڈال دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اب کیا ہوا، سب نے کہا چلو پھر ابو کے پاس چلتے ہیں، والد صاحب کے پاس. ان کے کہتے ہیں حالانکہ وہ جو بڑے تھے تو بکریوں کو چرانے کے لیے جنگل جاتے تھے، لیکن یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کو کبھی بھی، یوسف علیہ السلام کو ان بڑے بھائیوں کے ساتھ جنگل میں بکریاں چرانے کے لیے نہیں بھیجتے تھے، ایک لمحے کے لیے بھی اپنی نظر سے جدا نہیں کرتے تھے. قالوا یا ابانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. تو وہ سارے بھائی آئے، کہنے لگے والد صاحب کیا بات ہے، یوسف کے معاملے میں آپ ہمارا بھروسہ نہیں کرتے. لا تأمنا على یوسف، یوسف کے معاملے میں آپ ہمارا بھروسہ نہیں کرتے، کیا بات ہے، ہم کوئی نقصان تھوڑی پہنچائیں گے، ہم تو بھائی ہیں. اور بھائی کے بارے میں ایسا سوچا بھی نہیں جا سکتا ہے کہ نہیں، کس کا بھائی جو اس طرح کچھ کر سکتا ہے. وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں. پھر کیا کرنا ہے، کہا ارسلْهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. کہ ایک کام کریں، کل یوسف کو ہمارے ساتھ جنگل بھیج دیں. کیا کریں، یوسف کو ہمارے ساتھ جنگل بھیج دیں. یہ آپ کے پاس ہمیشہ رہتا ہے، جنگل جائے گا تو یہ گھوڑ سواری سیکھے گا، تیراکی سیکھے گا، تیر اندازی سیکھے گا، دوڑے گا، بھاگے گا، کشتی لڑے گا، تو یہ جو ہے مضبوط ہو جائے گا. جو اس زمانے میں جس طرح کی تیاری نوجوانوں کی کرائی جاتی تھی، کہ دن بھر ہمیشہ گھر میں آپ کے ساتھ ہوتا ہے، ہمارے ساتھ بھیجیے، کہ ہمارا بھائی ہے، اس کو بھی ذرا سا چست اور چالاک کریں، تیار کریں، ایک دم یہ ساری چیزیں سکھائیں اور ہم اس کی حفاظت کریں گے. اب دیکھیے نبی کی نظر کہاں تک دیکھتی ہے، جو کل ہونے والا ہے وہ آج ہی خبر دے رہے. نبی کی نظر دیکھیے، اور یہ نبی کی نظر ہے، نبیوں کے نبی کی نظر نہیں ہے. جب یعقوب کی نظر کا عالم یہ ہے تو محمد رسول اللہ کی نظر کا عالم کیا ہوگا. سمجھ رہے آپ، جو کل ہونے والا ہے وہ آج کیا کہہ رہے ہیں، قال انی لیحزننی ان تذهبوا به واخاف ان یاکلہ الذئب وانتم عنہ غافلون. فرمایا تمہارے ساتھ یوسف کو لے جانا مجھے غمزدہ کر دے گا، تم لے جاؤ گے تو میرے لیے غم ہو جائے گا بہت بڑا. قال انی لیحزننی ان تذهبوا به واخاف ان یاکلہ الذئب. تم لے جاؤ گے تو میرے لیے ایک بہت بڑا حادثہ غم کا میٹر ہو جائے گا، اور مجھے یہ بھی ڈر ہے کہ اسے بھیڑیا نہ کھا جائے. مفسرین فرماتے اس کا مطلب یہ ہے گویا کہ یعقوب علیہ السلام یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کچھ ہیلا کرنے کے بعد کل آ کے کہو کہ بھیڑیا کھا گیا. سمجھ رہے ہیں، وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ، اور تم اس سے غافل رہے. قَالُوا لَئِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا إِذًا لَخَاسِرُونَ. کہ ہمارے والد صاحب ہم اتنی بڑی جماعت ہیں، اتنی بہت ساری بکریاں لے کے جاتے ہیں جنگل میں چرانے کے لیے، بھیڑیوں کا کھانا ہی بکریاں ہیں، ہم روزانہ لے کے جاتے ہیں، بھیڑیوں سے بکریاں بچا لاتے ہیں کہ اپنے بھائی کو نہیں بچا پائے. اور ہم اتنی بڑی جماعت ہیں، 10 لوگ ہیں، ایسے کیسے بھیڑیا کوئی حملہ کر دے گا یوسف پر، ہم سلامت رہیں گے تو ہمارا بھائی بھی سلامت رہے گا، آپ بھیج دیجیے. تو بہت زیادہ ضد کی. جب بہت زیادہ ضد کی آپ نے پھر بات مان لی. بیٹے تھے، آپ نے کیا کیا کہ جب وہ جانے لگے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب نارے نمرود میں ڈالا گیا، یاد ہے آپ کو، یاد ہے کیا یاد ہے، ابراہیم علیہ السلام کو جب نمرود نے آگ جلوائی تھی اس میں ڈالا گیا، تو ڈالا اس انداز میں گیا کہ آپ کی قمیص اتار دی گئی تاکہ جسم جلد سے جل جائے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جبریل امین نے جنت سے لا کے ایک قمیص پہنائی، تو وہ آپ کے پاس جیسے ہی وہ آپ کو پہنائی، آپ آگ میں گئے، وہ سارے انگارے گلزار بن گئے، پھول بن گئے. آپ کچھ دن رہے، پھر آپ تشریف لائے، تو وہ جنتی قمیص جس کو ہماری زبان میں کہہ لیجیے تبرک، ہاں، وہ جنتی قمیص ابراہیم علیہ السلام کے بعد آپ کے بیٹے اسحاق علیہ السلام کے پاس وراثت کے طور پر آئی، اور اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں یعقوب علیہ السلام.
تو وراثت میں وہ قمیص حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آئی. تو جب حضرت یوسف علیہ السلام جانے لگے تو تبرکات سے برکت حاصل کرنے کے لیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے وہی قمیص یوسف علیہ السلام کے گلے میں ڈال دیا. ہم لوگ تبرکات کا احترام کرنے والے لوگ ہیں. خالد بن ولید پوری زندگی جنگ جیتتے رہے. ایک جنگ میں ان کی ٹوپی گر گئی تھی. ٹوپیاں بہت ساری تھیں لیکن وہ دشمنوں کے نلغے میں گھس گئی ٹوپی اٹھانے کے لیے. ٹھیک ہے، بعد میں ان سے پوچھا گیا بہت ساری ٹوپیاں تھیں، تمہیں اپنی جان کی پرواہ نہیں تھی؟ فرمایا دنیا یہ سوچتی ہے خالد بن ولید اپنے بازو کی طاقت سے جنگ جیتا ہے. ایسا نہیں ہے، میری ٹوپی میں رسول اللہ کا ایک بال منہ مبارک رکھ لیا ہے. میں اپنے بازو کی طاقت سے نہیں، رسول اللہ کے منہ مبارک کے پاور سے جنگ جیتا ہوں. یہ تبرکات کی برکت ہے. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے وہی قمیص گلے میں ڈال دی. ایک جگہ لکھا ہے کہ کرتے کے نیچے پہنا دی. تعویذ کے طور پر انہوں نے برکت کے لیے دے دی اور وہ لے کر گئے. تو اب انداز یہ تھا بھائیوں کا کہ دروازے سے نکلے تو اب جب راستہ بالکل سامنے ہو اور اس کے بعد گلی آتی مڑنے والی، تو یعقوب علیہ السلام دروازے پر جو ہے کھڑے رہے دیکھنے کے لیے. تو جب تک مڑنے والی گلی نہیں آئی تب تک بھائی سر پہ کاندھے پہ بٹھا کے لے گئے عزت کے ساتھ. اور جیسے دور جا کر انہوں نے دیکھا ہاں بس اب مڑنے لگے ہیں اور یعقوب علیہ السلام نظر نہیں آ رہے، اسی وقت انہوں نے لے جا کے آپ کو زمین پر پٹک دیا. اور اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی آپ کو مارنے لگے. ایک کے پاس مدد مانگنے جاتے تو جس کے پاس جاتے وہی مارتا. آخر میں یہ بات سامنے آئی. آپ کے ایک بھائی تھے یہودا، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے درمیان یہ طے نہیں ہوا تھا کہ ہم ماریں گے، ہمارے درمیان گھر پر یہ طے ہوا تھا کہ ہم ان کو لے جا کر کنویں میں ڈال دیں گے، لہٰذا مارو مت. ان کے ہاتھ پیر رسی سے باندھ دو اور رسی سے باندھنے کے بعد میں انہیں کنویں میں ڈال دو. وجاءوا أباهم عشاء يبكون فلما ذاقوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. لے گئے انہوں نے رسی سے ہاتھ پیر باندھے اور باندھنے کے بعد میں انہوں نے کیا کیا، اندھے کنویں میں لٹکایا. اور جب آدھے راستے پر پہنچ گئے تب انہوں نے کیا کیا، رسی چھوڑ دی. یعنی اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم کسی بھی چیز کو کنویں میں لٹکائیں تو اگر رسی برابر رہے تو وہ چیز ہلکے 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 پانی کی تہت سے جا کے لگتی ہے. لیکن اگر آدھے راستے سے رسی چھوڑ دیں تو اس میں پریشر آ جاتا ہے اور بہت تیزی کے ساتھ جا کے چاہے سوکھا کنواں ہو یا پانی ہو بہت تیزی سے چوٹ لگتی ہے. تو جیسے حضرت یوسف علیہ السلام آدھے راستے میں پہنچے انہوں نے وہ رسی چھوڑ دی تاکہ یہ گریں اور اس میں جو ہے انتقال کر جائے. مگر سبحان اللہ، اللہ نے جبریل امین کو بھیجا، فرمایا جلد جاؤ، اتنی جلدی جانا کہ یوسف گرتے میں زمین سے اور پانی سے نہ لگ سکے. اتنی جلدی جانا اور انہیں اپنے پروں پہ لے لینا. حضرت یوسف علیہ السلام پانی میں جانے، آپ اندازہ لگائیے کہ جبریل امین کے آنے کی تیزی کتنی رہی ہوگی. ہاں لوگ جو ہے نا بلٹ ٹرین پہ بڑا فخر کر رہے ہیں، ہاں اس کی تیزی پہ بڑا فخر کر رہے ہیں. جبریل امین سدرۃ المنتہا پہ رہنے والے آدھے راستے میں بھائیوں نے رسی چھوڑ دی، اب اس کی تہ تک پانی تک لگنے والے ہیں، اس سے پہلے جبریل امین نے آ کر اپنے پروں پہ لے لیا. اور اس کے بعد وہیں کنویں میں ایک پتھر پڑا ہوا تھا سائڈ کی طرف، اسی پر آپ کو بٹھا دیا. پہلی بار ملاقات کی، حضرت یوسف علیہ السلام نے پوچھا کون ہو، کیا ہے، ساری چیزیں تفصیل گفتگو بتا دیا. میں آپ کی طرف اللہ کی طرف سے آیا ہوں اور آپ پریشان نہ ہوں، رنجیدہ نہ ہوں. جو پریشانیاں برداشت کرتا ہے اللہ بڑا مقام بھی اسی کو عطا فرماتا ہے. زندگی میں جب آزمائش آنے لگے نا تو پریشان نہ ہو. جتنی بڑی آزمائش آئیں گے انتظار میں رہیں، ہر پریشانی کے بعد آسانی ہے. ان مع العسر یسرا، پریشانی کے بعد آسانی ہے.
جو انسان زندگی میں پریشانیاں برداشت نہیں کرتا ہے، رسک نہیں لیتا ہے، اس کو کبھی کوئی بڑی چیز نہیں ملتی ہے، کوئی بڑا موقع نہیں ملتا ہے۔ پریشانی کے بعد آسانی ہے، جو آزمائشوں پر صبر کر لیتا ہے اللہ اسی کو بڑا مقام اور مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ فرمایا آپ پریشان نہ ہو، آج زمین کی پستی میں ہے تو کل اللہ آپ کو مصر کے تخت پر بھی بٹھائے گا۔ پریشان مت ہوئے، سمجھے اللہ حکم عطا فرمائے گا، آپ یہاں سے نکلیں گے، اور تقدیر یہی ہے، اللہ کی مرضی یہی ہے۔ بہت سارے مفسرین نے یہاں تک کہا کہ اللہ جس کو بڑا مقام دینا چاہتا ہے نا تو اس کو پہلے پریشانیوں سے گزارتا ہے۔ سمجھیے گا اس بات کو، جس کو بڑا مقام ملنا ہوتا ہے تو وہ پریشانیوں سے گزارا جاتا ہے۔ پریشانیوں سے اس لیے گزارا جاتا ہے کہ پریشانی جھیلنے کے بعد جو انسان کسی بڑے مقام پر پہنچتا ہے نا تو وہ مغرور نہیں ہوتا ہے، اس کو معلوم ہوتا ہے کہ میں نے کیسے پریشانی کے دن دیکھے۔ اب کوئی پریشان حال اس کے پاس آئے گا تو وہ غرور تکبر نہیں کرے گا، بلکہ اس کو اپنی پریشانی کا دور یاد آئے گا کہ میں بھی کل اسی جگہ کھڑا تھا، اسی لیے غرور نہیں کرے گا بلکہ دوڑ کر جس قابل بھی ہے اس کی مدد کر دے گا۔ آزمائش زندگی میں بڑا مقام ملنے سے پہلے اس لیے ڈالی جاتی ہے۔ سونا جو ہے نا نکلتا ہے کوئلے کی شکل میں، نکلا بھی سونا آپ کا، ملا بھی ملتا ہی نہیں کہیں، کوئلے کی طرح سونا سونا ہی ہوتا ہے۔ ایک بڑی اچھی بات مجھے یاد آئی، ایک بزرگ نے فرمایا، سمجھے آپ ہیرا ہیں، اگر بدقسمتی سے آپ کھیتوں میں کام کرنے والوں کے ہاتھ لگ گئے نا تو آپ کی حیثیت ان کی نظر میں بس مٹی کے ڈھیلے کی طرح ہی رہ جائے گی۔ دعا کیا کریں کہ آپ جیسے ہیں اللہ ویسے ہی لوگوں سے ملائے۔ آپ ہیرا ہیں مگر لگ گئے بالکل ایسے ظالموں کے ہاتھ جو ہیرے کو پہچانتے ہی نہیں ہیں، وہ تو مٹی سمجھ کر کھیت میں ڈال دیں گے۔ تو یہ بہت بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ آپ ہیرا ہیں تو آپ کسی جوہری کے ہاتھ لگیں جو ہیرے کی قدر جانتا ہو۔ آزمائش انسان کی زندگی میں آتی ہے۔ سونا ہے، آپ کے گھروں میں عورتیں زیور پہنتی ہیں، گلے میں ہاتھوں میں کنگن پہنتی ہیں، کس کے پہنتی ہیں؟ تو زکات نکالنا پھر جو زیور پہنا جاتا ہے ہمیں دیکھ کر وہ بہت خوبصورت لگتا ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں غور کیجیے، سونے کا ہار ہماری بیٹی کے، بہو کے، بیوی کے گلے میں بہت خوبصورت لگتا ہے، لیکن وہ ہار زمین سے نہیں نکلتا ہے، اس کو بھٹی میں تپایا جاتا ہے، کئی مرحلوں میں آگ میں ڈالا جاتا ہے، پھر اس پر ہتھوڑی چلائی جاتی ہے۔ بھٹی میں ڈالنے والا دشمن نہیں ہے، ہتھوڑی چلانے والا دشمن نہیں ہے، یہ ہمدرد ہے۔ اگر یہ بھٹی میں نہیں ڈالے گا تو اس سونے کی کوئی عزت نہیں ہوگی، اگر ہتھوڑی اس کے اوپر نہیں چلائی جائے گی تو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ یہی مثال ہماری اور آپ کی تربیت کی ہے۔ آپ کتنے عظیم بن جائیں، جب تک کسی اللہ والے کی بارگاہ میں آپ تربیت میں خادم بن کے نہیں رہیں گے کوئی حیثیت نہیں ہے آپ کی۔ حیثیت تربیت کی ہوتی ہے، حیثیت آپ کے لیول کی ہوتی ہے، حیثیت آپ کے اخلاق کی ہوتی ہے، حیثیت آپ کے جھکاؤ کی ہوتی ہے، حیثیت آپ کی تواضع کی ہوتی ہے، حیثیت آپ کے اچھے دل کی ہوتی ہے، حیثیت آپ کی محبت کی ہوتی ہے، حیثیت آپ کی تربیت کی ہوتی ہے۔ یہ سنار جو ڈال رہا ہے سونے کو بھٹی میں دشمن نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے بھٹی میں نہیں ڈالے گا تو اس کی عزت بھی نہیں بڑھے گی۔ کوئلے کی اور مٹی کے ڈیلے کی شکل میں سونا کہیں زمین سے نکلا ہے، اسی کو تھیلی میں باندھ کے گلے میں ڈال لیجئے، بھلے 20 تولے 50 تولے سونا، کوئی مطلب ہے اس کا نہیں۔ عزت بڑھانے کے لیے بھٹی میں جانا پڑتا ہے۔ کسی نے کہا تھا نا، نشتر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا۔ ڈاکٹر جو ہے نا ہمارا پیٹ پھاڑتا ہے کینچی سے، دشمن ہے؟
نہیں، کبھی کبھی ڈاکٹر ہماری ہڈی توڑتے بھی ہیں اور جوڑتے بھی ہیں، دونوں ہی کام کرتے ہیں. توڑنے کی ضرورت ہو تو توڑتے بھی ہیں. ہڈی کبھی غلط جڑ جائے، کبھی صحیح نہ ہو، کبھی کچھ مسائل ہو جائے، بیماری ہو جائے، تو ڈاکٹر ہڈی توڑتے بھی ہیں جوڑتے بھی ہیں. لیکن توڑنے والا یہ دشمن نہیں ہے. اگر یہ توڑ کے دوبارہ سے نہ جوڑے تو آپ کی زندگی بوال بن جائے گی، آپ مصیبت میں بن جائیں گے. تربیت اسی چیز کا نام ہے. تو سونے کو مٹی میں ڈالا گیا اور پھر اس کو باضابطہ ہتھوڑی سے کوٹا گیا، پھر ایک باریک مشین کے اندر اس کو ڈال کے کئی بار اتنے سخت مرحلے سے، ہماری آپ کی زبان میں کہتے ہیں کولو، گنا ہوتا ہے نا، مشین میں ڈالتے ہیں تو نیچے کا جو اس کا پارٹ ہے اور جو اوپر کا پارٹ ہے مضبوط، وہ جب گنے پر اپنا پورا پریشر ڈالتا ہے تب جا کے اس کا رس باہر آتا ہے. تو یہ جو پریشر جو ہے نا دبا رہا ہے گنے کو، دشمن نہیں ہے. اس کا پریشر نہیں ہوگا تو یہ خوبصورت جوس آپ کو نہیں ملے گا. اسی لیے یہ سونا جو ہے جو دو پارٹوں کے بیچ سے گزارا جاتا ہے، یہ دشمنی میں نہیں گزارا جاتا ہے، اس کو کسی کی نظر میں محبوب بنانے کے لیے، عزت دینے کے لیے. یہ جو گیہوں ہیں جس کو 6 مہینے 7 مہینے آپ نے اپنے ہاتھوں سے ایک ایک درخت کھیت میں بیٹھ کر اس کی صفائی کر کے سینچا ہے، چکی کے 2 پارٹوں کے دار اندر ڈال کر اس پر اتنا بھاری پتھر چلایا جا رہا ہے چکی کے اندر. دشمن نہیں ہے آپ، اس کی عزت ہی اسی میں ہے کہ وہ پس جائے. پسنے میں عزت ہے، کیونکہ بہت ساری شخصیات ہیں اس میں جب وہ پستی ہیں تب جا کے کسی گھر میں اجالا ہوتا ہے. جب آٹا پستا ہے تب جا کے ہمارا پیٹ بھرتا ہے. تو پریشانیاں زندگی میں آزمائش ہے، انسان کو چھوٹا کرنے کے لیے نہیں آتی ہیں. بس ہاں یہی آزمائش کا وقت ہے، پریشانی آئے، مصیبت آئے، آزمائش آئے، یہ سوچ کر ڈٹے رہیے، چونکہ اللہ نے قرآن میں کہا ان مع العسر یسرا، پریشانی پہلے ہے، آرام بعد میں ہے. پریشانی کے دن نہ گزار سکو گے، آرام نہیں آئے گا. آرام چاہتے ہو پہلے پریشانی برداشت کرو، پریشانی برداشت کر لو گے اللہ آنے والے زمانے میں تمہیں آرام دے گا. حضرت جبریل امین نے یہ کہا، اے یوسف بھائیوں کی بے مرفتی پر پریشان نہ ہو، بے وفائی پر. بھائیوں نے ڈال دیا ہے آپ کا تھوڑا سا زمانہ آزمائش کا ہے. آج آپ کنویں کی اس اندھیری کوٹری میں، زمین کی پستی میں، کل مصر کے تخت پر بھی اللہ آپ کو بٹھائے گا. تاج بھی آپ کے سر پہ ہوگا، خزانے کی چابیاں بھی آپ کے ہاتھ میں ہوں گی. غلام باندیا خادم آپ کے سامنے ہاتھ باندھے آپ کے حکم کے منتظر ہوں گے. وہ دن بھی آپ کی زندگی میں آئے گا. ڈال دیا انہوں نے. وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ. بس ختم کرنے لگا ہوں. اب شام کا وقت ہوا، اب آئے سا مشورہ کر کے ہاں بھائی تھوڑی سا اندھیرا ہو جائے پھر گھر پہ چلیں گے. آپ کو بتائیں گے چل کے کہ بھیڑیا آ گیا، بڑھیا سے کھا پی کے شاندار انداز میں آئے. کیا کیا انہوں نے؟ ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ ذبح کیا. یوسف علیہ السلام کی قمیص انہوں نے اتار لی تھی، بکری کا بچہ ذبح کیا اور اس کا جو خون نکلا وہ قمیص پہ لگا دیا اور اس قمیص کو پھاڑنا بھول گئے. قمیص بالکل صحیح سلامت. اور انہوں نے پلان کیا کیا کہ ہم گھر پہ جا کے یہ کہیں گے کہ صاحب جو ہے بھیڑیے نے حملہ کر دیا تھا تو وہ یوسف کو پھاڑ کر کھا گیا. اب یوسف کو پھاڑ کر کھا گیا تو قمیص بھی تو پھٹنی تھی نا. تو وہی ہے کہ دماغ نے کام نہیں کیا، بچہ ذبح کیا، خون نکلا اس میں سے، لگایا اس پوری قمیص پر اور آگے اور شاندار انداز میں گھر تک آئے. اور جیسے ہی بالکل گھر کے قریب آئے اور ہاں بھائی سب نے مل کے جو رونا شروع کیا ہے، ارے بھیا کیا ہو گیا یہ؟ آپ انتقال میں نہیں دیکھتے ہو؟ انتقال میں دیکھتے ہو؟ ہاں بہت سارے ایسے لوگ نظر آتے ہیں. یعنی گھر والا جس کا جی گھر ہے تو 4 گھر پہلے انتقال میں آنے والی لیڈیز اترتی ہیں، بڑھیا سے اچھا لباس ہے، اچھی چوڑیاں ہیں، اچھی چپل ہے، بھرپور میک اپ ہے تیاری کے ساتھ، بڑھیا سے ہنستے مسکراتے اتر رہی ہیں. ہاں 1 گھر پہلے تک تو بڑھیا سے باتیں کر رہی ہیں، ہاں بیگ لے لیا، سامان لے لیا، اور اس کے بعد جیسے ہی گھر آیا اور زمین پہ گر کے پچھاڑے کھانا شروع کر دی. ارے بھیا اب کیسے جیئیں گے، وہ بندہ انتقال کر گیا، آپ تو گزارے نہیں ہوگا. ایک سے ایک ڈینجر بیان آ رہا ہے نکل کے، ایک سے ایک اسٹیٹمنٹ دیا جا رہا ہے. کل تو زندہ تھے، کل ہی تو فون پر بات ہوئی تھی، کبھی تو
میرے کو یاد کیا تھا، اور ایسا ہوتا نہیں ہوتا ہے؟ ہاں، راستے میں چلے تھے، 50-100 کلومیٹر کا سفر تھا، ہوٹل پہ بڑھیا سے اترے بھی تھے، چکن مٹن کھا کے بڑھیا سے رس ملائی اور گلاب جامن کھا کے چلے، اور جس کے دروازے پہ انتقال ہے وہاں جا کے بس ہاں دیکھ لیا، سب لوگ دیکھ رہے ہیں، وہیں پچاڑ کھا کے زمین پہ لوٹ گئے. ایک جوڑی کپڑے تو گندے ہونے پچاڑ کھانے میں زمین پہ لوٹنے میں دھل جائیں گے، دھوبی کے پاس کیا ہے 10-20 روپئے، لیکن محبت ظاہر ہو جائے گی. نہیں صاحب، اور ہمارے یہاں یہ ایک معیار بن گیا ہے. میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ نہیں کہہ رہا ہوں صحیح؟ ہمارے یہاں یہ معیار بن گیا ہے. لوگ انتقال کے بعد میں یہ بھی بات چلتی ہے، ہاں بھائی سب سے زیادہ کون رویا تھا؟ سب سے زیادہ کون رویا تھا؟ یہ بھی بات چلتی ہے. ہاں یار، اس کو بہت زیادہ بڑا لگاؤ تھا دل سے، بہت محبت تھی دل سے، اس کے بغیر گزارا ہی نہیں تھا، بڑی محبت تھی، لیکن سب سے زیادہ رو رہا تھا، آنسو نہیں رک رہا تھا اس کا. محبت کا معیار رونا نہیں ہے، منع اسلام میں یہ رونا. میرے نبی نے ارشاد فرمایا اس طرح رونے سے میت کو تکلیف ہوتی ہے اور اسے عذاب دیا جاتا ہے. جائز نہیں ہے یہ رونا بیان کرنے والا، آوازوں سے رونا یہ جائز نہیں ہے. رونا جائز ہے کیونکہ وہ فطرت ہے ہماری. جب غم ہوتا ہے آنکھ میں آنسو آتے ہیں، جب پریشانی ہوتی ہے ہم رونے لگ جاتے ہیں. رونا ہماری فطرت ہے، انسان روتا ہے غم کے وقت میں، لیکن بیان کرنا، آواز نکالنا، پوری زندگی کی اسٹوری اور کہانیاں روتے روتے سنا دینا، یہ بڑی عجیب سی بات ہے. اور دوسرا ایک آپشن اور بھی ہوتا ہے، آپ کی نظر پڑی ہوتی ہے، بہت ساری بیٹیاں ایسی دیکھی گئی کئی انتقال میں کہ وہ اپنے ماں کے یا والد کے انتقال پر آئیں اپنی سسرال سے، تو ان کا بھائی اور ان کی بھابھی ماں کا خیال نہیں رکھتے تھے. اب ان کے دل میں ایک زمانے سے یہ بھڑاس تھی بھری ہوئی کہ جس دن کسی کا انتقال ہوگا ان کی ساری پول پٹی جو ہے انتقال کو کھول دے گی. اور جیسی خبر پہنچی پورا تیاری کر کے سارے واقعات یاد کر کے پورے سفر میں کیا کیا بولنا ہے، کیا کیا سنانا ہے، کہاں کون سی چیز سیٹ کرنی ہے، آ کے دروازے پر بیٹھ کر جو رونا شروع کیا ہے تو ساری اپنے بھائی اور بھابھی کی دھجیاں اڑا دی عزت کی. سنا ہے کبھی آپ نے ایسا؟ دیکھا نہیں دیکھا ہے صاحب؟ میں نے دیکھا ہے. سب دھجیاں اڑا دی ان کی. بھوکے رہتے تھے، کھانا نہیں دیتے تھے، پیاسے رہتے تھے، خیال نہیں رکھا، علاج نہیں کرایا، دوائی نہیں دلائی، ساری چیزیں روئے جا رہے ہیں، پچھاڑے کھا رہے ہیں، سنبھالے سے نہیں سنبھل رہے ہیں. اور 1 گھنٹے کے بعد جیسی دفن ہوا بیٹھ کے بریانی ٹوسے جا رہے ہیں، بوٹی پہ بوٹی مانگ رہے ہیں. وہاں پیاز بھی اور سلاد کا بھی سوال ہو رہا ہے، چورے کا بھی سوال ہو رہا ہے، بریانی اس کے بغیر اچھی نہیں، سلاد لے کر آئیے، چٹنی لے کر آئیے ٹماٹر کی. میں یہی سمجھاتا ہوں آپ لوگوں کو ہمیشہ، یہی ہے محبت کا معیار، بس اتنا ہی ہے. اس لیے دوستوں کے لیے اپنی آخرت خراب نہ کیا کریں. کوئی کہتا ہے کہ تراویح تو 1 مہینہ کبھی پڑھ لیں گے، روزہ بھی چھوڑ دیں گے، ارے شب قدر میں کیا چلو باہر بیٹھیں گے. نہیں، جس دوست کی محبت میں آپ اللہ کے گھر کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، دوست کی محبت بس اتنی ہے اپنے ہاتھوں سے تمہیں دفن کرے گا، اور تھوڑی دیر کے بعد بریانی کا انتظام یہی کرے گا، کھلائے گا بھی کھائے گا بھی بیٹھ کر. یہی معیار ہے دوستی کا. اس لیے سنبھالیے اپنی زندگی اور اپنی آخرت کو. حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے روتے ہوئے، پورے سفر بڑھیا سے آئے، دروازے پہ آ کے انہوں نے سب نے لے بنا کے رونا شروع کیا، بڑا جاندار انداز، شاندار سے رونے لگے. گھر میں حضرت یعقوب علیہ السلام بہت تیزی سے باہر ہے. فرمایا کیا ہوا ہے؟ کہیں تمہاری بکریوں پہ بھیڑیوں نے حملہ تو نہیں کر دیا، کوئی نقصان ہو گیا ہو؟ کبھی صاحب نے نہیں کہا یوسف کو بھیڑیا کھا گیا. اب اتنی محبت کرتے ہو والد کہ کبھی نظر سے جدا نہ ہونے دیتے ہو، آپ اندازہ لگائیے کہ ان کے دل پر کیا گزری ہوگی. سمجھے؟ قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. کا ہمارے والد ہم جو ہے کشتی کھیل رہے تھے، کشتی جو کھیلتے ہیں نا، دوڑ لگا رہے تھے، تو ہم لوگ اسی دوڑ میں مقابلے بازی میں آگے نکل گئے، اور ہم نے یوسف کو وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا، اور یوسف کو ہم نے اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تھا کہ سامان کی رکھوالی کرنا، اور ہم دور نکل کے دوڑ لگاتے رہتے. فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ، تو یوسف کو بھیڑیا کھا گیا. وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ، حالانکہ ہمیں معلوم ہے کہ آپ ہماری بات مانیں گے نہیں. ساتھ میں یہ بھی کہہ رہے ہیں
ہمیں معلوم ہے آپ ہماری بات پر بھروسے نہیں کریں گے، ہمیں معلوم ہے آپ ہماری بات پر بھروسے نہیں کریں گے۔ بھروسہ کرنے لائق بات ہوتی ہے، بھروسہ کیا جاتا ہے، یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں کہ آپ کو یقین ہے کہ لیجیے ان کی قمیص دیکھ لیجیے، بھیڑیے کھا کے چلے گئے اور خون بھی لگا ہوا ہے اس پر۔ آپ نے اس قمیص کو لی، دیکھا تو آپ نے کہا بھیڑیا بھی بڑا سمجھدار تھا، یوسف کو کھا گیا، مگر اس کو بالکل زرے کے برابر پھاڑا تک نہیں اس نے۔ کتنا سمجھدار بھیڑیا تھا نا۔ بھیڑیا نے آنے کے بعد میں سب سے پہلے سکون سے ایک ایک کر کے بٹن کھولے، پھر وہ قمیص اتار کے ایک طرف رکھ دی کہ صاحب پریس نہیں ٹوٹ جائے، اور اس کے بعد حملہ کیا۔ یہ محض آپ کو سمجھانے کے لیے انداز میں بتا رہا ہوں کہ آپ کو اس کی باریکی سمجھ میں آ جائے۔ کب بھیڑیا بڑا سمجھدار تھا کہ میرے بیٹے کو کھا گیا اور قمیص پر ذرے کے برابر کوئی نشان نہیں حملہ کرنے کا۔ یہاں تک کتابوں میں آیا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جنگل میں بھی گئے، اور جنگل میں جانے کے بعد آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے جنگل کے تمام بھیڑیوں کو آواز لگائی، اے بھیڑیوں بتاؤ کیا تم نے میرے یوسف کو کھایا ہے؟ پیغمبر کی طاقت دیکھیں، آپ پیغمبر کی شان دیکھیں، نبی کا مقام دیکھیں۔ جنگل میں گئے ہیں، اللہ نے انہیں وہ مقام عطا فرمایا ہے کہ وہ بھیڑیوں کی بولی بھی سمجھتے ہیں اور بھیڑیے بھی ان کی زبان سمجھتے ہیں۔ جنگل میں گئے اور جانے کے بعد کہا کہ تم نے میرے بیٹے کو کھایا۔ تمام بھیڑیے ان کے چاروں طرف جمع ہوئے، اور جمع ہونے کے بعد بھیڑیوں نے کہا تھا، اے اللہ کے پیغمبر، ہمیں معلوم ہے کہ ہم جانور ہیں، لیکن اتنا تو جانتے ہیں کہ نبی کا مقام کیا ہوتا ہے، پیغمبر کا مقام کیا ہوتا ہے۔ ہم میں سے کسی نے یہ گستاخی نہیں کی ہے، ہم نے یہ گستاخی نہیں کی ہے کہ ہم آپ کے شہزادے پر اور جو ہے یوسف علیہ السلام پر حملہ کر دیتے۔ اسی لیے حضرت یعقوب علیہ السلام فراق یوسف میں روتے رہے، جدائی میں روتے رہے، اور جانتے ہو، اور وہ کہتے رہے کوشش کرو مل جائیں گے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ چونکہ جو کہا گیا تھا بھیڑیے نے کھا لیا، بھیڑیوں نے منع کر دیا کہ ہم نے نہیں کھایا، تو آپ کو یقین تھا کہ کہیں نہ کہیں کھو گئے ہیں، چلے گئے ہیں، بیچنے کا دور تھا، لوگوں کو بیچ دیا گیا، لیکن میرا یوسف زندہ ہے۔ اسی لیے آپ کو انتظار تھا، آپ روتے رہے حتیٰ کہ آپ کی آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی، آپ نابینا ہو گئے۔ آپ نے فرمایا وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، قرآن عظیم میں ہے، اور وہ جھوٹا خون لگا کر قمیص پر لے آئے۔ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ، انہوں نے کہا کہ تمہارے نفسوں نے تو بہانہ ہیلا بنا لیا ہے، میرے لیے صبر بہتر ہے، اور میں اللہ کی بارگاہ میں جو ہے مدد طلب کروں گا، بہترین مدد کرنے والا میرا پروردگار ہی ہے، وہ حق اور انصاف کو ظاہر فرما دے گا اور مجھے میرے بیٹے سے ملا دے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہم سب کو حضرت یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کا صدقہ عطا فرمائے۔